أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 162 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ ترجمہ، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تفسیر، خالدین فیہا، اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی، ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، سانس لینے کی مہلت مل جائے۔ ولا هم ینظرون۔ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ تفسیر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 164 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ تفسیر، یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے۔ تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی ایک کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیارات رکھتی ہی نہیں کہ خدائی اور الوہیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ تفسیر،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں۔ مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا اور غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر اعلیٰ مانیں، اسی کے آگے اطراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کی حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق معین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے، اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، اس کے حکم کو منبع قانون مانیں، اسی کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کا اقتضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔ آیت نمبر 166۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ ترجمہ: جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ تفسیر: استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہو، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے ان تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا، اب وہ اعلان برات کریں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے، تقطعت بہم الاسباب، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم ہو جائیں۔